اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جاذب چودھری، عوام دوست پارٹی سے۔ گزشتہ رات دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ فوج کے کچھ سینئر افسران سے گفتگو کا موقع ملا، اور دوسرا یہ کہ ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا۔ اس ٹویٹ نے بھی مجھے جو ہے وہ یہ مجبور کیا کہ میں آج جب گفتگو کا آغاز کروں تو یہاں سے آغاز کروں۔ ٹویٹ یہ تھا کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان سے جب کل کی تقریباً جو سٹک جو ہے ڈلیور کرنے کی، اور باجوہ صاحب کی جو الوداعی پارٹی تھی، الوداعی تقریب تھی، جب یہ تقریب ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک جنرل نے، سابقہ جنرل نے سوال اٹھایا کہ جو ٹویٹر کے اوپر ہی تھا، سوال اٹھایا کہ کیا ایک غریب ملک کی کا جو آرمی چیف ہے اس کی الوداعی تقریب پہ اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے؟ تو آپ بلیو کریں کہ اس کے فوری بعد ایک ٹویٹ آ گیا جو آئی ایس پی آر کا تو نہیں تھا لیکن فوج کے ایک سینئر جنرل کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو موجودہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے پہلا آرڈر یہ کیا ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ الوداعی تقریبات نہیں ہوں گی۔ تو یہ اس بات نے مجھے بہت امپریس کیا کہ یہ پہلا جو ان کا پہلا ہی آرڈر ہے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ سیکنڈلی، ایک سینئر افسر جو ہیں، وہ نام تو میں نہیں لوں گا لیکن نام لینے میں ویسے حرج کوئی نہیں، لیکن بریگیڈیئر ریٹائر ایک ہمارے دوست ہیں، ان سے کل بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ وہ جو عاصم چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں سید عاصم منیر جو ہیں، ان کے وہ بیسٹ بڈی ہیں اور بچپن کے دوست ہیں۔ تو وہ اس ایریے میں رہتے جہاں پہ عاصم منیر صاحب رہتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جنرل صاحب نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 38 ایئرز میں جا کے جو ہے نا وہ قرآن مجید حفظ کیا، تو میں تصحیح کر دوں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ ان کا ایک بھائی، ان کے 2-3 کزن، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، اور ان کے 2 بہنیں جو ہیں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا۔ تو یہ جو ہے بچپن میں ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ابھی انہوں نے دہرائی کی اس کی، جیسے مسئلہ سناتے ہیں وہ اس ٹائپ کا کوئی ہوا جو 40 سال میں جا کے انہوں نے پھر مسئلہ وغیرہ سنایا، اور پھر وہ جو ہے نا انہوں نے ریوائز کیا اپنے قرآن مجید کی جو حفظ ہے اس کو جو ہے نا وہ انہوں نے دہرایا۔ جن صاحب جو ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ بہت کمپیٹنٹ اور بہت پروفیشنل جنرل ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بہت انتہائی پازیٹیو جو تبدیلیاں ہیں ان کا باعث بنیں گے۔ اور پچھلے جو ٹینیور میں جیسے ایکسٹینشنز ہوتی رہیں، اور جیسے جو ہے نا وہ جب فوج کے اندر جو باجوہ صاحب کے لیول پہ جو کام ہوتے رہے، جس پہ بہت اعتراضات اٹھے، اور یقین کریں کہ اب جیسے ہی جن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جیسے ان کی ختم ہوئی نوکری، اس کے بعد ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی جو بڑی شاکنگ تھی۔ مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کل ایک سینئر صحافی بتا رہے تھے کہ جن صاحب جو ہے وہ اسرائیل کو بہت ڈسکس کیا، جب وہ کوئی بھی پریس کانفرنس لیتے تھے تو صحافیوں کے سامنے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے تھے، اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کرتے تھے، اس سے دوستی کے فوائد جو ہے وہ بیان کیے جاتے تھے، اس طرح کی کچھ باتیں۔ اور پھر جو جن صاحب ہیں گولیاں کرانے والے جنرل تھے، اور ایسی ڈسکشن کرتے تھے کہ میں سب کو گولیاں دیتا ہوں، فلانا فلانا ہے، مطلب ان کے گفتگو کے ٹیمپرامنٹ سے لے کے، اور ان کے جو وینری جو سٹیپس ہیں وہاں تک جو ہے وہ اعتراضات اب اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر، پاکستان میں ایک مربوط نظام موجود نہیں ہے، جو ایسا نظام جو کیٹر کرے، جو انفسائز کرے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کو انفسائز کرے کہ آپ نے لائلٹی کے اس دائرے سے آپ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے، یا یہ جو ڈومین ہے اس ڈومین سے باہر نکل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ آرمی چیف کر سکیں، نہ جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے وزیر اعظم ہے۔ مطلب اگر معاشی جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں تو وزیر اعظم اور باقی جو وزراء ہیں ان کے اختیارات بھی اس لیول کے ہونے چاہیے، وہ باؤنڈ ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے نہیں جا سکتے۔
تو اسی طرح سے جو ملکی پالیسی ہیں اور پالیسی ساز بھی، ان کے لیے بھی ایک باقاعدہ سے ڈومین سیٹ ہونی چاہیے کہ اس دائرہ عمل کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہاں تک کرنا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب مفادات، پرسنل مفادات کا معاملہ آتا ہے تو یقیناً بہترین قومیں جو ہیں وہ ملکی مفادات پہ اپنے ذاتی مفادات قربان کر دیتی ہیں. اور اداراتی وابستگی جو ہے، مطلب اداروں سے وابستہ جو آفیسرز ہیں وہ اپنی ادارے کی عزت یا اپنی ذاتی توقیر کی وجہ سے ملکی جو مفادات ہیں ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو پاکستان میں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایک باقاعدہ سے انسٹیٹیوشن بلڈ اپ ہونا چاہیے کہ جو ملک کا ایک دائرہ عمل بنا دے. جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل ہے تو وہ کم از کم یہی کام کر سکتی تھی کہ یہ جو دائرہ عمل ہے، اس دائرہ عمل یہ تو ریاست کے ہر سٹیک ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ یہاں تک تو اس نے، مثال کے طور پہ ایک 100% کا لیول ہے تو 60% تک تو آپ جو ہے وہ بالکل ٹریک سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور باقی جو 40% ہے یہ آپ کے پاس اسپیس ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے پرسنل فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ جو دائرہ عمل ہے اس طرح کا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں بے انتہا جو ہے وہ چیزیں ہیں جو سیٹ ہونے والی ہیں، اور بے انتہا ایسے لیولز ہیں جن کو ہیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ پبلک، کل بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ قوم کی تربیت بڑی ضروری ہے. قوم کی تربیت کے لیے کوئی تربیت گاہ نہیں ہے. انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ آپ کو ایجوکیشن دیتے ہیں، لیکن سیاسی جو ہے وہ اوبیسلی قوم جو ہے وہ سیکھ رہی ہوتی ہے، اور بتدریج سوشل میڈیا نے ایک دوسرے کے قریب کرنے کے بعد تو رائے عامہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ پریویل کرتی ہے کہ لوگوں کو اب ذرا پتہ چلنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جو ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے پاکستان میں، اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ وہ خواب جو روایتی سیاستدانوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ سٹیپس جو نارمل پولیٹکس میں پاکستان کی پولیٹکس کا پارٹ ہے، ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نئے پاکستان کا کوئی روڈ میپ، کوئی سٹرکچر، کوئی ویژن وہ نہیں انہوں نے دیا. اسی طرح جو اس کے نئے پاکستان کے مخالف جو پرانے پاکستان کی بات کرتے ہیں، نواز شریف صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، یا باقی ان کے پی ڈی ایم کے جو جتنے لوگ ہیں، وہ بھی کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں دیتے کہ کس طرح پرانا پاکستان کس طرح کا. وہ جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس کے وہی خط و خال ہوں گے جو پہلے سے خط و خال موجود ہے، تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی پاکستان کے لیے بہترین نہیں ہے. اب آج کی جو جنریشن ہے وہ بے شک ویل انفارمڈ ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے. بینگ اے قوم ہمیں اسٹیبلش ہونے کے لیے، بینگ اے نیشن ہمیں اسٹیبلش ہونے کے لیے الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی ایسا ضابطہ اخلاق بنانا پڑے گا جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ ٹریک، ترقی کا ٹریک جو ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھ سکے. میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ وہ تربیت گاہیں ہم باقاعدہ سے ایک پورا سٹرکچر جو ہے عوام دوست پارٹی ایک باقاعدہ سے سٹرکچر پہ کام کر رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم جو ہے وہ تربیت گاہوں کا جو ہے وہ ایک بنیادی ڈھانچہ کھڑا کریں، پھر ایسا ضابطہ اخلاق ترتیب دیں جس پہ قوم جو ہے وہ الٹیمیٹلی چلنے پہ مجبور ہو جائے. اور یقین کریں یہ بڑا آسان ہے کیونکہ گلوبلائز ہو گیا ہے اور آپ کی آواز جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، اور اگر آپ صحیح بات کر رہے ہوں تو اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کو لگا کہ یہ سیاسی جو رنگ ہے وہ نئے رنگ ہونے چاہیے، تو انہوں نے اسی حساب سے ترتیب دیا معاملات کو. اور آج آپ قوم کو دیکھیں کہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو ووٹ کریں گے. 75% ووٹ پڑے ہیں، 75% انہوں نے جیتا پچھلے 2-4 جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ کیجئے کہ قوم کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں ایک نئی ریاست جو اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ اسٹیبلش ہوگی، اس کا ایک خواب انہوں نے دیکھا، اور پھر قائد اعظم اور باقی ان کے جو رفیق ہیں انہوں نے مل کے پاکستان کو اسٹیبلش کیا. اس میں ہم اس ہسٹری کی بات نہیں کرتے جو اس کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ تو تقسیم ہونا ہی ہونا تھی اور انگریز نے یہ کرنا ہی کرنا تھا.
اور جو انگلش ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ تو جی باقاعدہ ایک پلان تھا اور قائد اعظم کی کوئی اس میں بڑی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کنٹریبیوشن نہیں تھی. تو ہم اس پہ بحث میں نہیں جائیں گے کہ یہ ہے تھا نہیں. ہم اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ قائد علامہ اقبال نے جس خواب کو دیکھا اس کو پورا کیا ہے قائد اعظم نے, اور ایک نئی جو ہے وہ ملک خداداد جو پاکستان ہے اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ نئے خواب بنے جائیں, نئے خواب دیکھے جائیں, اور یہ خواب پاکستان کی تعمیر کے خواب ہوں. پاکستان کی نیشن جو ہے اس کو خواب دیے نہیں گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خواب اسٹیبلش کریں. عوام دوست پارٹی یقین کریں ایسے خواب جو ہے وہ عوام میں اتنے زیادہ جو ہے وہ شامل کر دے گی کہ آپ کی قوم جو ہے وہ نئی راہیں متعین کرے گی ترقی کرنے کے لیے, اور لوگوں کو نئے ایریاز مل جائیں گے سوچنے کے لیے. سیاست کے نئے خد و خال ہم اسٹیبلش کریں گے, سیاست کے نئے خد و خال دینے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ بنیادی ضابطے جو ہیں وہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, انوویشن ہونی چاہیے. یہاں آپ کے ٹی وی چینل سے لے کے آپ کے تمام مذاکروں تک معلومات کا سیلاب ہے جو آپ کی طرف کنورٹ کیا جاتا ہے. آپ کی رائے ہموار کرنے کے لیے باقاعدہ سے پروگرامز جو ہیں ان پہ پیسہ لگایا جاتا ہے, اور ان پہ رائے ہما اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک نپات اللہ جو نیریٹو ہے, جو نپات اللہ بیانیہ ہے, اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور وہ بیانیہ لے کے آیا جاتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نئے بیانیے سیٹ کریں. اچھا یہ بیانیے جب مارکیٹ ہوتے ہیں یا پھر جب سوشل میڈیا پہ انٹر ہوتے ہیں تو ان بیانیوں کے اگینسٹ پھر بیانیے اسٹیبلش ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ کسی بنیادی جو ہے وہ کنکلوژن پہ نہیں پہنچتے. بحثیں ہوتی ہیں, مباحثے ہوتے ہیں, اس میں ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے اور وہ دوسرا بندہ آ کے کاؤنٹر اس کے رائے دے دیتا ہے, لیکن کنکلوژن کوئی نہیں دیتا. تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ کنکلیوٹیو جو پولیٹکس ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم جو ہے وہ چیزوں کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے, اور الٹیمیٹلی ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایک بھوک جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اس قوم کا, ایجوکیشن بنیادی مسئلہ ہے. تو ہم جو ہے وہ نئی انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہم پورے پاکستان کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ عوام دوست پارٹی کا حصہ بنیے. آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کسی بھی پارٹی کا پارٹ ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ ایک دفعہ تجرباتی طور پہ ہمارا پارٹ بنیے. ہم نئی انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں آپ کی ایفرٹس کو, جو کلیکٹیو ایفرٹس ہیں ان کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہے. تو اس کام کرنے کے لیے ہم ایک نئی قسم کی جو پولیٹکس ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پولیٹکس یقیناً موجودہ جو پولیٹکس ہے اس کے خد و خال تبدیل کرنے میں بڑی اہم ثابت ہوگی. ہم جو ہے وہ کنکلوژن آپ کو دیں گے چیزوں کا, اور ہم جو ہے وہ ایک ایسے پاکستان کا منظرنامہ کھینچنے کی کوشش کریں گے جو پروگریسو پاکستان ہے. اور پاکستان میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کی امانت ہے. اگر ہم ان کو ڈلیور نہیں کرتے, ان کو ڈلیور صرف سیاسی نعرے دینا کام نہیں ہے. ان کو صرف جو ہے وہ اقتدار میں آ کے اقتدار کے پازیٹیو یا نیگیٹو جو آپ کے عوامل ہیں ان پہ چلنا نہیں ہے, بلکہ ان کو ڈائریکشنز دینی ضروری ہے. آپ دیکھیے ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کے پاس ساری حکومت ہوتی ہے گھر کی, اس کے باوجود گھر کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. پھر جا کے کنبا جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلتا ہے. ایک جو گھر کا سربراہ ہے اس کے جو بچے ہیں وہ اپنی ایفرٹس کرتے ہیں, تو جب مل کے سارے ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس گھر کی ترقی کے معاملات ہی چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک قوم کا معاملہ ہے کہ قوم جب ہم اور آپ مل کے نئی راہیں جو ہیں وہ تلاش کریں گے اور نئی راہوں پہ کام کریں گے تو الٹیمیٹلی پاکستان میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئے گی. تو یہ تبدیلی جو ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. میری یہ ویڈیوز جو ہیں ابھی لمبی ہوگی کافی زیادہ, تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک سائڈ جو ہے, ایک سٹیپ جو ہے, وہ ایک خواب جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا. اور یقین کیجئے کہ یہاں پہ گمراہ کرنے والے بہت ہیں. آپ کو جو رائٹ ٹریک دیتا ہے اس پہ نہیں, پھر اس کی جو ہے نا وہ اس کی بات کوئی نہیں سنتا.
اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے اب ابھی 200-400-500 بندہ دیکھتا ہوگا، لیکن جب مجھے لاکھوں میں لوگ دیکھنا شروع کریں گے تو میری بھی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں گے. یہ وہ فرسودہ جو ہے وہ ٹریکس ہیں، یہ وہ فرسودہ عمل ہیں جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور ہمیں ان کو تبدیل کرنا ہے. ہمیں نئی راہیں متعین کرنی ہیں، ایسی راہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کریں اور ایک دوسرے کی محبت میں ایک باندھ دیں، اور پاکستان کی معاشرتی، سیاسی، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر کے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کریں. ہم ایسے ٹریک انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے. ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوتی ہے. اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور مجھے اگر میری بات آپ کو مناسب لگی ہے تو اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.